ہر جائے کار پر قانون کے مطابق خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر ادارے میں خواتین ملازمین کو ملازمت کا تحریری معاہدہ فراہم کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ حاملہ خواتین ملازمین کو زچگی کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ خواتین ملازمین کے لیے علیحدہ بیت الخلاء کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ آخر میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ خاص طور سے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو بل جو ہے یہ پاس ہوا ہے۔ بڑے عرصے سے، کئی سالوں سے اس کے اوپر ہماری ایکٹیوسٹ وومن جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے، اور اس اسمبلی کی ایم پی ایز نے بھی اس کے لیے اسٹرگل کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس دفعہ سیریس ہے اس کے لیے، اور اس میں بھی جتنی بھی ہماری وومن وہ آرگنائزیشنز سول سوسائٹی جو عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے، ان کو اس وقت کی جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور پالیسیز کے لیے۔ میں نے وہ بل دیکھا ہے، اس میں کچھ جگہ پر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور کسی اور فورم سے وومن کے رائٹس کے حوالے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میٹنگز کریں اور اس کو مزید وومن فرینڈلی بنانے کی کوشش کریں۔ تو جیسے ہراسمنٹ ایکٹ کے حوالے سے 2010 کا یہ جو ہراسمنٹ کا ایکٹ آیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ابھی ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا پرسنٹیج جو ہے وہ کافی ہے ان جگہوں کی جہاں پر کمیٹیاں نہیں بنی ہیں، لیکن کچھ جگہ پر بنی بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ جب سے ہماری یہ وومن امبڈس پرسن آئی ہیں، کیونکہ بڑے عرصے سے تو ہمارے کے پی میں تھی نہیں، جو وہ امبڈس پرسن جو تھی وہ وومن نہیں تھی، تو جب وومن ایسی کرسیوں پر آتی ہیں، ایسی سیٹس پر آتی ہیں، تو وہ ان کو وومن سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ اس لحاظ سے اس پہ کام کرتی ہیں۔ جی بالکل، میں ان کی بات اور ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کافی پاورز لے لی ہیں اور امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے، وہ کوشش کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی۔ چونکہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے جو آرگنائزیشن، جو رجسٹرڈ ادارہ جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز نہیں بنائے گا، یا جو ہے ضابطۂ اخلاق کو اپنے نمایاں جگہ پر آویزہ نہیں کرے گا، ان کو 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جب پیسوں کی بات آتی ہے تو لوگ ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ پھر ہم ورکنگ وومن جو ہے، ہم خاص طور سے ہمارا یہ ایریا، ہم اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ 2 بیسک چیزیں ہیں، اور اگر ہم ورک پلیس کو کنڈیوسو نہیں بنائیں گے عورتوں کے لیے تو وہ کام کرنے نہیں آئیں گی۔ اور ہمارے 21% خواتین ہیں، ہماری آبادی کا جو حصہ خواتین ہے۔ پھر ہم جو ہے ایک پور کنٹری ہے، انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، اور جب تک یہ 21% خواتین ہمارے شانہ بشانہ آفیسز میں اور ڈفرینٹ اداروں میں کام نہیں کریں گی، ہم اپنی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ورکنگ وومن کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو، ورک پلیس کو کنڈیوسو بنایا جائے، اور اس کو کنڈیوسو بنانے کے لیے یہ ہم نے 6، 7، 8، 9 مطالبے کیے ہیں، جو بھی آپ کے پاس بھی ہے پریس ریلیز، تو پلیز آپ ان کو مطالبوں کو جہاں بھی ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو اٹھائیں اس پلیٹ فارم کے نام۔ گورنمنٹ جو ہے، اسپیشلی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، ابھی انہوں نے یہ جو بل پاس کیا کریڈٹ کیا، ہم نے یہ کیا ہے۔ پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ بس لیجسلیشن ہوتی تھی لیکن بل پاس نہیں ہوتے، لیکن اب دے ٹیک کریڈٹ کہ وی ہیو پاس دا بل۔ ہیونگ سیڈ دیٹ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی آپ لوگوں کی ریزرویشن، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ آیا یہ سیریس ہے کہ یہ اسی حد تک ہے کہ صرف بل پاس ہو گیا ہے کہ نہیں یہ سبسٹینشلی کچھ کریں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ علاوہ جو ہے ڈفرینٹ خواتین کے ویمن امپاورمنٹ میں کام کرتی ہوں، اور مختلف اداروں کے ساتھ ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہی ہوں، اور ویمن الائنس کی میں ممبر ہوں۔ خواتین کی جو فیکٹریز اور پرائیویٹ پبلک ایریا میں جو خواتین کام کر رہی ہیں، ان کے مسائل کو ہم دیکھتے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں۔
میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور ویمن ورکنگ الائنس جو ہے ہمارا ویمن ورکرز الائنس جو ہے ان کی میں سیکریٹری ہوں، سیکریٹری کی پوزیشن پہ ہوں۔ اس میں بیسکلی ہمارا جو ہے ہم لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ ہمارے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، جو کہ آرٹیکل 9 میں آف دا کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے رائٹ ٹو لائف۔ تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیپریٹ تو آرٹیکل ہے نہیں کہ جس میں ہم کہیں کہ رائٹ ٹو ہیلتھ یا یہ، تو رائٹ ٹو لائف جو ہے آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کی لائف کے لیے جو چیزیں فنڈامنٹل ہیں، فار ایگزامپل جو ہم لوگ سیپریٹ واش رومس کا اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں خواتین کی ورکنگ پلیس پہ، تو وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ اس طرح بنتا ہے چونکہ خواتین کا آدھا ٹائم تو ورکنگ پلیس میں گزر جاتا ہے، ورکنگ آورز آپ کے ہوتے ہیں 9 to 5 یا 8 to 5، تو وہ خواتین کیا کریں گی اور وہ اپنا پورا دن کس طرح سے گزاریں گی؟ ان کا تو ایک آلریڈی جو ہے دن ہیکٹک گزرتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک سیپریٹ واش روم نہیں ہوتا یا واش روم سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کو ہیلتھ ایشوز پھر جو ہے آتے ہیں۔ جس طرح سے ویمن کا پھر زیادہ سینسیٹیو ایشو اس لیے ہے ایک سیپریٹ واش روم کے لحاظ سے، کیونکہ ان کو ایک تو انفیکشنز کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ان کی ہیلتھ پھر اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو یورینری ٹریکٹ انفیکشنز پھر اس سے آتے ہیں۔ ایون کافی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ورکنگ پلیس پہ ہوتی ہیں، ان کو اگر کڈنی ایشوز ہیں، یا تو وہ پریگننٹ ویمن ہیں یا تو وہ ایسی ویمن ہیں کہ جن کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے، تو وہ خواتین جو واش روم کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور وہ واش روم جب ٹھیک نہیں ہوں گے، صاف نہیں ہوں گے، اس کو سارا اسٹاف یوز کرتا ہے، تو پھر ان کو یہ انفیکشنز ہو کہ ہم لوگ کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی جہاں تک بات کریں تو پاکستان از کمیٹڈ ٹو یونیورسل ہیلتھ کوریج انڈر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 3۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 3 کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کریں گے، تو یہاں پہ تو ہماری خواتین کو بیسک رائٹ نہیں مل رہا، آپ یونیورسل ہیلتھ کوریج کہاں سے کریں گے؟ ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ ابھی تو ہمارے پاس گولز کے لیے ہم لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو 2030 تک کا پلان بنا رہے ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے کتنے جو ہے باتیں کی ہوں گی کہ ہم یہ اچیو کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا ایز اے ہول اٹ شوڈ ورک آن ویمنز رائٹ ٹو اے سیپریٹ ٹوائلٹ ایٹ لیسٹ ایٹ ورک پلیسز۔ اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں اگر UN ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن جو ہے 1948 کا، اس نے ڈکلیئر کیا ہے ہیلتھ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ، تو اس پہ ہم لوگ کیوں نہیں کام کر رہے؟ ہم نے تو اتنے زیادہ جو انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی UN کی اگر ہماری وہ ہے لاز ہیں، ہم سب پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ کام کریں گے، لیکن دین وی آر ناٹ پرووائڈنگ بیسک ہیومن رائٹس ہمارے، تو واٹ وڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ پھر اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ ہم لوگ نہ تو صرف اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ ہم ویمن کی جو ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ایک سیپریٹ واش روم ہو خواتین کے لیے، بلکہ ہمارا ایک سیپریٹ رائٹ یہ بھی ہے کہ اگر تو خواتین جو ہے ان کا بیسک مسئلہ کیا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل کر سب سے پہلے ہراسمنٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں، تو ورک پلیس پہ ہم سب سے پہلے مطالبہ کریں گے کہ جو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں وہ تو ہو نا، اور اس میں پھر ایسے بندے ہوں جو کہ بائسڈ نہ ہو، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہم لوگ انہی کے ممبرس کو لگا رہے ہیں ایز کمیٹی ممبرس، تو وہ کیوں ہماری اس خاتون کا ہیلپ کریں گے جو کہ ایک بہت لوور پوزیشن پہ ہے؟ تو ہم یہ ایک مطالبہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا لیبر جو ہے تو ان کے لیے لیبر یونینز میں ہم کہیں گے کہ ہم لوگوں نے کافی ایسے لیبر والی خواتین سے بات کی ہیں، فیکٹری ورکرز سے بات کی ہیں، ہماری کافی اس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں ان سے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو منیمم ویجز ہی ہمیں نہیں ملتے، تو جب ہماری خواتین کو، ہماری فیکٹری ورکرز کو منیمم ویجز ہی نہیں مل رہے تو پھر یہ ہم کہاں کے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ ایون ایکوٹی برابر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اتنے زیادہ کما رہی ہیں، وہ اپنے فیکٹری ورکرز کو منیمم ویجز بھی نہیں پرووائڈ کر رہی، تو آئی فیل اس پہ تو ایک لیگل ایکشن تک بنتا ہے، بٹ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی تھینک یو۔